السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، آج کل ہم اپنے چینل افتخار ٹاکس پر شوگر یعنی ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کی معلومات کے لیے ایک ویڈیوز کی سیریز پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے لیونگ ود ڈائبٹیز۔ لیکن پچھلے چند دنوں میں ملک میں آشوب چشم یعنی آئی انفیکشن، جس کو میڈیکل ٹرم میں کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ خصوصی اور ارجنٹ ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے تاکہ آپ کو اس مرض یعنی آنکھ کے انفیکشن آشوب چشم کے بارے میں اس کی وجوہات، علامات اور علاج سے متعلق مستند معلومات جو ہے وہ بہم پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں ان کی خدمت میں حفاظتی تدابیر بھی بیان کی جائیں۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ گرچہ آشوب چشم کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں خاص طور پہ جو بڑے شہروں میں کراچی سے شروع ہو کے پھر لاہور آیا، ملتان، پنڈی وغیرہ میں بھی اس کے بہت سارے کیسز پھیل رہے ہیں۔ تو جو آئی انفیکشن یا آشوب چشم یا کنجنکٹیوائٹس کا ایک وبا آئی ہوئی ہے، وہ ایک وائرس کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے باقی اکثر وائرل انفیکشنز کی طرح اس آشوب چشم کی وبا میں بھی ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، اسی لیے اس کے مریضوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ 7 سے 10 دنوں میں خود بخود انشاءاللہ شفا یاب ہو جاتی ہے اور ان کو کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ کیونکہ یہ وائرل ہے، اس لیے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کسی شخص کو آشوب چشم یعنی کنجنکٹیوائٹس ہوا ہے۔ تو محترم ناظرین، آشوب چشم یعنی کہ آئی کے انفیکشن کی 6 ابتدائی علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو مریض کی آنکھیں جو ہیں ان میں سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً ایک آنکھ سے شروع ہوتی ہے، لیکن عموماً کیونکہ مریض اپنی دونوں آنکھوں کو ہاتھ لگاتا رہتا ہے تو اسی کی اپنا انفیکشن ایک آنکھ سے دوسری آنکھ میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی آنکھ کا جو سفید والا حصہ ہے وہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کا تو اس میں خون کی نالیاں بالکل واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنکھوں میں سے صاف پانی جو ہے نا وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارا پانی جو ہے نا اس کو واٹرنگ آف آئی کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ مریض کو آنکھ میں خارش اور کھجلی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اگر جیسے جیسے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو مریض کو آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنی آنکھوں میں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں فورن باڈی سینسیشن ہوتی ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر یا ریت چلی گئی ہے جو اندر اس کی آنکھ میں چبھ رہی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو کسی بھی وائرل انفیکشن کی طرح مریض میں عموماً ایک فلو کی علامت بھی ہوتی ہے، آنکھ کے ساتھ ساتھ میں اس کو ہلکا سا بخار بھی ہوتا ہے اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، اب آشوب چشم کے علاج میں ذرا اس بات کا بھی ذکر ہو جائے کہ کیا مریض کو جس کو آشوب چشم ہے یعنی آئی کا انفیکشن ہے اس کو کالا چشمہ استعمال کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید براہ راست تو کالے چشمے کے استعمال کا اس کے علاج میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن میری رائے میں اگر مریض کی آنکھوں میں انفیکشن ہے، آشوب چشم ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کالا چشمہ یا کسی قسم کا کوئی چشمہ استعمال کر لے، جس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یاد دہانی رہتی ہے کہ اس کو آئی کا انفیکشن ہے، اور اس کو بار بار اپنی آنکھوں پہ ہاتھ نہیں لے جانے، آنکھوں کو نہیں مسلنا، اور اگر وہ غلطی سے ایسے کرے بھی صحیح تو اینک پہ ہاتھ لگنے سے اس کو یاد آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر غلطی سے اینک پہ ہاتھ لگ جائے تو فوراً جا کے اپنا ہاتھ دھوئے تاکہ جو مرض ہے اس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں جو آشوب چشم پھیلا ہوا ہے وہ وائرل ہے، اس لیے جب تک تو آپ کو یہی 6 علامات ہیں یا ان میں سے کوئی علامت ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تو آپ کو کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کیجئے کہ اپنی آنکھوں کو چند مرتبہ صاف پانی سے دن میں دھو لیا کیجئے، اور آنکھوں کو بار بار مسلنے سے، ان کو ہاتھ لگانے سے اور ان میں خارش کرنے سے پرہیز کیجئے۔ اگر انفیکشن کے نتیجے میں، کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بخار یا فلو یا جسم میں درد کی کیفیت ہو، تو پیراسٹامول یعنی کہ پیناڈول یا کیلپول کی 2 گولیاں حسب ضرورت استعمال کر لیں۔ آپ یہ 2 گولیاں 2 گولیاں کر کے دن میں 3 یا 4 مرتبہ یہ دوائی لے سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں،
اور اپنے روزمرہ کی اشیاء مثلا تولیہ، گلاس، تکیہ، رومال اور موبائل وغیرہ دوسرے لوگوں سے شیئر نہ کریں تاکہ یہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آنکھوں میں غیر ضروری طور پر مختلف قسم کے آئی ڈراپس، گلاب کا عرق، شہد، سرما اور کاجل وغیرہ ڈالنے سے پرہیز کیجیے۔ ان کا بیماری کے علاج میں کوئی رول نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھوں کے انفیکشن کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں میں البتہ یہ وائرل انفیکشن جو ہے کچھ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسا دو صورتحال میں ہو سکتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں سے صاف پانی کی بجائے پیلا اور سبز گاڑھا مواد آنا شروع ہو جائے، اور خصوصاً اگر صبح آپ اٹھیں تو آپ کو لگے کہ آپ کی دونوں پلکیں جو ہیں وہ بالکل آپس میں سختی سے چپکی ہوئی ہیں اور دونوں آنکھوں کی سائڈ کے اوپر سبز اور پیلے مواد کی گلٹیاں بن گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وائرل انفیکشن کے اوپر مزید جراثیم نے بھی حملہ کر دیا ہے، اور اس کے علاج کے لیے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنے اور ان سے اینٹی بائیوٹک ڈراپ تجویز کروا کے آنکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں میں یہ وائرل انفیکشن جو عام طور پر صرف کنجنکٹیوائٹس ہی کرتا ہے، کچھ لوگوں میں آنکھوں کے سامنے کے پردے یعنی کہ کارنیا کو متاثر کر دیتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تو مریض کو ہلکا ہلکا اپنا جو وین ہے اس میں دھندلاہٹ محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی اس کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوٹوفوبیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ مریض کے لیے زیادہ روشنی تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تیز روشنی میں نہ نکلے اور روشنی کی طرف نہ دیکھے۔ اس صورتحال میں سیاہ چشمے کا استعمال کیجیے اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا ناظرین، اب آخر میں ہم آپ کو چند حفاظتی تدابیر بتائیں گے جن کو اختیار کر کے آپ خود کو اور اپنی فیملی کو آشوب چشم یعنی کہ آئی کے انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس بارے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آشوب چشم اور خاص طور پہ یہ جو وائرل آئی انفیکشن ہوتا ہے یعنی وائرل کنجنکٹیوائٹس، یہ ایک چھوت کا مرض ہے، اور یہ ایک مریض سے دوسرے مریض تک بنیادی طور پہ ان اشیاء کے ذریعے پہنچتا ہے جن کو مریض نے اپنے ان ہاتھوں سے چھوا ہو جس سے وہ اپنی آنکھوں کو بھی کھجا رہا ہو یا مسل رہا ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی آنکھوں میں موجود جو وائرس کے جراثیم ہیں اس کی انگلیوں پہ لگ جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے ان ہاتھوں سے جس بھی چیز کو چھوئے گا، خواہ وہ دوسرے آدمی سے ہاتھ ملائے گا تو یہ جراثیم اس کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں منتقل ہو جائیں گے، اگر وہ گلاس پکڑے گا یا دروازہ کھولنے کے لیے اس کا ہینڈل پکڑے گا، یا سیڑھیاں اوپر آنے یا نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑے گا، یا کسی میز پہ ہاتھ رکھے گا، اپنا موبائل استعمال کرے گا، کوئی چمچہ استعمال کرے گا، کوئی پینسل یا پین استعمال کرے گا، تو ان تمام چیزوں پہ اس کی آنکھ کے جراثیم منتقل ہو جائیں گے۔ اب انہی چیزوں کو اگر کوئی دوسرا شخص استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پہ اسی ریلنگ پہ سے، انہی سیڑھیوں پہ سے ایک دوسرا شخص ریلنگ کو چھوتا ہوا چلا جاتا ہے، یا اسی گلاس کو اٹھا کے اس میں پانی پیتا ہے، یا مریض کا استعمال شدہ تولیہ استعمال کرتا ہے، یا مریض کا موبائل، رومال، پین وغیرہ شیئر کرتا ہے، تو اس طریقے سے مریض کے جراثیم اس دوسرے شخص تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں خصوصی طور پر لوگوں سے ہاتھ ملانے، گلے ملنے وغیرہ سے پرہیز کیجیے، اور خصوصاً اگر ان کی آنکھوں میں آپ کو سرخی نظر آ رہی ہو۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی اور خصوصاً گھر کے باہر ان سطحوں یا سرفیسز کو چھونے سے پرہیز کریں جن پر اکثر لوگ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو چھو رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ سیڑھیوں کی ریلنگ کو، کہیں کوئی گھنٹی لگی ہوئی ہے تو اس کے بٹن کو، دروازوں کے ہینڈل وغیرہ کو۔ اگر آپ کو دروازہ کھولنا پڑے تو بجائے ہینڈل سے کھولنے کے کندھے سے دھکا دے کر کھول لیجئے۔ اسی طریقے سے اپنا موبائل فون نہ تو کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیں، نہ کسی اور کا موبائل فون خود استعمال کیجیے۔ دفتر، اسکول یا کام کی جگہ پر گلاس اور اس قسم کی چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں ان کو ہر کوئی چھو رہا ہوتا ہے، اس لیے یا تو ڈسپوزیبل گلاس استعمال کریں یا پھر اپنا گلاس ساتھ لے کے جائیے اور وہ باقی لوگوں سے شیئر نہ کیجیے۔ ان دنوں میں خصوصاً اپنا تولیہ، صابن اور باقی انٹیمیٹ استعمال کی چیزیں الگ کر لیجئے، اور غیر ضروری طور پہ ویسے بھی رش والی جگہوں مثلاً بازار وغیرہ میں جانے سے گریز کیجیے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ تقریباً ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو صابن سے اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور خشک کریں، خصوصاً جب آپ کو یہ شبہ ہو کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو یا کسی ایسی سطح کو چھوا ہے جس پر کسی کے گندے ہاتھ لگے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں یہ احتیاطیں فائدہ مند اور ضروری ہیں، وہاں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آشوب چشم والے مریض کو دیکھنے سے یا گھورنے سے انفیکشن آپ کو نہیں لگ سکتا۔ یہ ایک صرف متھ ہے،
اور نہ ہی عرق گلاب جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یا آنکھوں میں شہد ڈالنے یا کسی خاص آئی ڈراپ کے استعمال سے یا آنکھوں میں سرما یا کاجل لگانے سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو آشوب چشم ہو جائے تو عرق گلاب، آنکھوں میں شہد کا استعمال یا کاجل یا سرما لگانا دراصل نقصان دہ ہوتا ہے۔ آخر میں ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو آشوب چشم ہو جائے تو آپ برائے کرم چند دنوں کے لیے پھر گھر پہ ہی آرام کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔